الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ منافقون شریفہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے ان آیات کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غایہ یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے.
لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ پہ مسلمان انسان میں دو وصفیں اور دو صفتیں جو اللہ نے رکھی ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ ان میں ایک وصف ہے محمود یعنی اچھی، اور دوسری وصف ہے مذموم جو اچھی نہیں ہے۔ وصف محمود جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کا نام ہے سخاوت اور فیاضی، اور جو وصف مذموم ہے اس کا نام ہے بخل اور کنجوسی۔ انسان کی طبعی فطرت بھی ہوتی ہے، انسانوں کا طبعی مزاج بھی ہوتا ہے۔ بعض مزاجوں میں اللہ نے سخاوت رکھ دی ہے اور بعض مزاجوں میں اللہ نے بخل کو رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا سخاوت کی وصف سے موصوف فرمایا ہے، اور ہر محاذ پہ اور ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی وصف کی ترغیب فرمائی ہے۔ ثواب کے لحاظ سے بھی اور قلب اور دل کی سخاوت کے لحاظ سے بھی۔ ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا ہے، اور یہاں پہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک آدمی اللہ کے پیغمبر سے یہ عرض کرتا ہے ای الصدقۃ اعظم اجرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتلاؤ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ ایک چھوڑ دے بھائی، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو، لائن میں بیٹھو، لائن میں بیٹھو۔ ای الصدقۃ افضل اجرا عند اللہ، اللہ کے ہاں سارے صدقوں میں سے سب سے زیادہ ثواب والا کون سا صدقہ ہے؟ وقت کے لحاظ سے صدقہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا، اس کا ایک وقت یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے تو وارث اس کی طرف سے پیچھے مال صدقہ کریں، اور صدقے کا ایک وقت یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے جانے لگے، مرض الموت میں ہو اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچتا نہیں، تو اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں مال صرف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہے اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا کا، وہ صحت کی حالت ہے، زندگی عام زندگی کی حالت ہے۔ تو بندے کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان وقتوں میں سے کون سا وقت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے کا جو بہترین وقت ہے
وہ حالت صحت ہے۔ انت صحیح، تمہاری حالت صحیح ہو، با صحت ہو، شحیح، اور مال کی ہرس و لالچ بھی ہو کہ ادھر سے بھی میرے پاس مال آ جائے اور ادھر سے بھی میرے پاس مال آ جائے۔ حالت صحت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، اور دل میں مال کی ہرس بھی موجود ہو کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے۔ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور دل میں فقر و فاقے کا خوف بھی ہو کہ اگر میں نے یہ سارا مال دے دیا تو میں تو بھوکا ہو جاؤں گا، اور ساتھ دل میں یہ بھی بات ہو کہ امید اللہ پہ لگائی ہوئی ہو کہ مجھے اللہ ڈھیروں مال عطا کرے۔ 4 باتیں نبی پاک نے فرمائی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ثواب والا صدقہ ہے اس کا وقت کیا ہے؟ فرمایا بندہ صحت کی حالت میں ہو، بیمار نہ ہو، اور بندہ حریص ہو مال کا کہ میرے پاس مال زیادہ آئے، اور خرچ کرنے میں بخل، خرچ کرنے میں فقر کا خطرہ بھی ہو کہ کہیں مجھ سے مال کم نہ ہو جائے، اور آپ نے فرمایا کہ زیادہ مال وصول کرنے کی امید بھی رکھتا ہو، کاروبار ایسا ہو کہ مال آ رہا ہے۔ ولا تمہل، تو آپ نے فرمایا جب ایسے حالات ہوں تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حتی اذا بلغت الحلقوم، اتنی دیر نہ کرے کہ دیر کرتے 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 وقت آ جا پہنچا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ آ گیا ہے، اس نے روح کو قبض کرنا شروع کر دیا ہے، پاؤں سے جان نکالتے گھٹنے تک آ گئی، گھٹنے سے نکالتے کمر تک آ گئی، کمر سے نکالتے گردن تک آ گئی، حلقوم گلے تک آ کر اللہ نے روح کو روک دیا ہے۔ یہاں جب روح آ پہنچی ہے تو اس وقت وہ بندہ یقین کر گیا ہے کہ اب میں بچتا نہیں ہوں، چلو کچھ مال اللہ کے راہ میں صرف کر دیتا ہوں، تو وہ اپنے وارثوں کو کہتا ہے لفلان قضا، اتنا مال میرا فلاں کو دے دو، لفلان قضا، اتنا مال میرا فلاں کو دے دو، لفلان قضا، اتنا مال میرا فلاں کو دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیری یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وقد کان لفلان، اس لیے کہ یہ مال ہو ہی فلانے کا گیا ہے، تیرا رہا ہی نہیں ہے۔ اب تو مالک نہیں رہا ہے، اب مالک وارث ہے، ان کی مرضی ہے تو فلاں کو دیں، ان کی مرضی ہے فلاں کو دیں، ان کو مرضی ہے فلاں کو دیں، ان کی مرضی مسجد میں دیں، ان کی مرضی مدرسے میں دیں، ان کی مرضی فقیروں کو دیں، اور ان کی مرضی اپنے پاس رکھ لیں۔ اب مالک وہ ہیں، وارث وہ ہیں، تو اب مالک ہی نہیں رہا ہے، تیرا مال صرف کرنے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ وہ حالت صحت تھی، وہ تندرستی کی حالت تھی۔ تندرستی کی حالت میں بندہ صحیح ہو اور کمانے والا ہو، حریص و مال پہ، اس وقت جہاں پہ ضرورت ہے جو مال صرف کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ثواب اسی بندے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ پہلے بھی ایک جمعے پہ آیا تھا۔ یہ بڑے عابد زاہد صحابی تھے، تقوی والے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ مال جو ہے وہ اپنے پاس ایک دن کے بقدر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے، سب اللہ کے راہ میں صرف کر دینا چاہیے۔ یہ ان کا اپنا ذہن ہے، خیر جمع کرنا جائز ہے، بشرطے کہ آپ اس میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہوں تو جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ بڑا ایک دلچسپ سی بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، وہ اس وقت خلیفہ تھے، تو اس وقت خلفاء کے پاس مسئلے مسائل بھی لوگ لے کر آیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے بھی آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عثمان کے پاس حضرت ابو ذر غفاری آئے
دروازے پہ دستک دیے، پوچھا گیا آنے والا کون ہے؟ بتایا گیا صحابی رسول ابو ذر غفاری ہیں۔ تو حضرت عثمان نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ جب اندر آئے نا تو ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط سا ڈنڈا تھا، وہ اپنے پاس شاید اس سے سہارا لے کے آ رہے ہوں یا جیسے بھی ہے، ڈنڈا بہرحال ان کے ہاتھ میں تھا۔ اندر آئے، بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت ایک اور مہمان بھی بیٹھے تھے، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت کعب، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ حضرت کعب بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے، ابو ذر غفاری بھی آ گئے ہیں، حضرت عثمان خود، یہ تینوں صحابی ہیں۔ اتفاق سے ان دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف کون سا صحابی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نماز عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے۔ سفر کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے وضو کے لیے ذرا دور تشریف لے گئے، دیر ہو گئی صبح کی نماز میں، تو صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا ہے کہ نماز کا وقت تو جاتا ہے، ہم تو نماز پڑھیں۔ انہوں نے جماعت کو کھڑا کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت رہ گئی تھی۔ دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آ کر ملے ہیں، اور ایک رکعت نبی پاک نے فجر کی عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا نبی ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت مکمل کی ہے جب سلام پھر گیا، اور آپ کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، اس کی بھی ایک رکعت رہ گئی تھی، اس نے بھی کھڑے ہو کر مکمل کی ہے۔ پھر صحابہ اکرام سارے ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا، آپ کے آنے سے پہلے نماز پڑھ لی ہے، پتہ نہیں اب رسول اللہ ہم پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا نا تو آپ نے فرمایا میاں تم نے صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت جا رہا تھا، میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں۔ پھر سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ چلو ہم نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی اور اٹھ کر ایک رکعت اپنی قضا کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتیں بھی رہ گئی تھی۔ سمجھ آ رہی گل؟ فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں، فرض ہے ایک رکعت رہ گئی تو سنت تو بطریقہ اولا رہ گئی ہیں، سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں۔ لیکن راوی حدیث کہتا ہے، یہ بھی بخاری کے اندر کھڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے فجر کی جو ایک رکعت رہ گئی اس کے علاوہ باقی فجر کا وقت گزرنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ جو فجر کی جن کی سنتے رہ جاتی ہے نا تو کھڑے ہو کر یہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ میں اس پہ متعدد آپ کو دلائل دے سکتا ہوں، لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ ایک صحابی کا وہ واقعہ ہے، صرف ایک کا، اس کی بھی زندگی کے ایک وقت کا واقعہ ہے، نہ بعد میں اس نے پہلے ایسے کام کیا ہے نہ پہلے کیا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے جو نبی پاک کی متعدد طرق سے سنت ثابت ہے، سارے صحابہ سے ثابت ہے، نبی پاک کا اپنا عمل ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ گنجائش ہے، کہاں گنجائش ہے بھائی؟ اس صحابی نے بھی اس دن وہ نماز پڑھی کوئی نہیں ہے جس روایت سے اخذ کیا جاتا ہے، اس صحابی نے اس دن ابھی پڑھی نہیں تھی۔ پڑھنے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا ایک وقت میں 2 نمازیں، تو اس نے آگے سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میری فجر کی سنتے رہ گئی ہیں، اس وجہ سے میں کھڑا ہوا۔ تو ابو داود کے اندر ہے، آپ نے فرمایا فلا اذن، پھر بھی نہیں پڑھنی ہے، پھر بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اور وہ پڑھنے لگا تھا، ابھی پڑھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں کہ اس نے پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یہاں نبی پاک کا اپنا عمل ہے۔
یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دو سنتے رہ گئی ہیں سفر کی حالت میں، فجر کی ایک رکعت بھی رہ گئی ہے اور کھڑے ہو کر صرف ایک رکعت پڑھی ہے، سورج طلوع ہونے تک آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور ہم نے دیکھا نبی کا عمل کیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، اور اسی پہ کاربند رہنا چاہیے۔ بخاری میں ایک اور روایت کھڑی ہے، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ میں کھڑا ہے، اور یہ وہی لا الہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے اندر کھڑا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے اندر یہ لا کام کرتا ہے، اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ لا کام کرتا ہے، تو لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس یہاں پہ کیوں نہیں عمل کرتا؟ کون سی آ رہی یہاں پہ؟ اور آگے دوسری حدیث بھی ہے، دوسرا حصہ بھی ہے، لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ جی یہ بخاری میں کھڑا ہے۔ یہ اصول جو نبی پاک نے بتائے ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ایک واقعے کو پکڑ کر سارے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، چاہے اپنے چاہے بیگانے جو بھی ہے، سب دیکھ جو کہ سب کام چل رہا ہے، نبی پاک کے واضح ارشاد کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جس کی سنتیں رہ گئی ہیں، جو سورج طلوع ہونے سے پہلے جو سنتیں پڑھتا ہے بجائے ثواب کے الٹا اس کو گناہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک کے واضح اعلان کے خلاف کر رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے۔ بھائی عصر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت 6 رکعت نفل پڑھے گا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو فجر کے بعد کیوں ملتا ہے؟ حدیث تو ایک ہی ہے، فجر کے بعد یہ آپ نے منع کیا ہے، عصر کے بعد بھی آپ نے منع کیا ہے، جو عصر کے بعد گناہ ہے تو فجر کی بعد بھی گناہ ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ 3 وقتوں میں اور بھی نبی پاک نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، عین سورج طلوع ہونے کے وقت، عین استواء شمس، عین غروب شمس، ان 3 وقتوں میں اللہ کی نماز بھی کو پڑھے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ گناہ ملے گا کہ ثواب ملے گا؟ پڑھ تو اللہ کی نماز ہی رہا ہے لیکن ملے گا کیا؟ گناہ۔ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ عمل کریں اور شریعت کے قوانین پہ عمل چلیں، جزیوں پر نہ چلیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی ہے، اس ضمن بات آ گئی ہے، وہ فوت ہو گئے۔ اور پیچھے آ جاؤں اس پچھلی حدیث کی طرف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بابا جیسے تو سویا ہوا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بابا تو وضو کیا نے ٹیک لگا کے بابا سویا نا وضو ٹوٹ جانا ہے، پتہ ہے مسئلے دا، سو نہیں پھر ٹیک تو بزرگ ہیں لال خیر کوئی نہیں گل، سو نہیں مہربانی تیری، یا پھر وضو کر لیں بھی نماز سے پہلے۔ عبد الرحمن بن عوف فوت ہو گئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے کہا کعب یار ایک مسئلہ آ گیا ہے، عبد الرحمن بن عوف فوت ہو گئے اور ڈھیروں مال چھوڑ کے گئے، کثیر مال، بڑے مالدار تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اچھا کام کیا جو اتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو حضرت کعب نے کہا اگر تو وہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں اللہ کا حصہ نکالتے تھے تو پھر تو اچھا کام کیا ہے، پھر تو کیا کیا ہے؟ اچھا کام کیا، کوئی مذموم نہیں، کوئی گناہ نہیں، مال دنیا جمع کرنا، جو اللہ کا حق دیتے رہے تو پھر تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، اچھا کام کیا ہے۔ بس اتنی کہنے کی دیر تھی، فرفع ابو ذر عصاہ، حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، وضربہ کعب، اور حضرت کعب کے سر کے اوپر جا مارا، چونکہ یہ مسئلہ ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ مال جمع نہیں کرنا ہے۔ اور آگے ایک حدیث سنائیے، وہ آپس میں ہم چوڑ تھے، ہم اثر تھے، ان کا آپس میں ایک تلخ کلامی ہو گئی، ایک دوسرے کو مار دیں، وہ جانے ان کا کام جانے، جیسے حدیث میں نے میرے پاس پہنچی میں آپ کو ویسے سنا رہا ہوں، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ڈنڈا اٹھایا اور کعب کے سر پہ دے مارا ہے، اور مارنے کے بعد کہتے ہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا لو ان لی مثل احد،
اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا جمع ہو جائے لَأَنفَقْتُهُ، میں سارا سونا اللہ کی راہ میں صرف کر دوں، اور اس میں سے 6 اوقیے برابر بھی اپنے لیے رکھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو خوش ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف نے صحیح کیا، اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے۔ نبی پاک تو یہ پسند کرتے تھے کہ مال نہیں ہونا چاہیے، اور تو عبد الرحمن کے مال پہ خوش ہو رہا ہے۔ پھر جو ابو ذر غفاری کو اور جوش چڑھا ہے، کہتے ہیں یہ صرف حدیث یہ نہیں کہ میں نے سنی ہے، عثمان سے پوچھا ہے، عثمان بتا میں تجھے اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، تو نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا نعم بالکل میں نے سنی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا ہے، مجھے بتا کیا جو میں نے حدیث سنائی ہے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ فرمایا سنی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کا واسطہ دیا ہے، میں تجھے اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتا تو نے نبی پاک سے یہ فرمان سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں جی بالکل سنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے مختلف دین رکھنے والے تھے، ان میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مال جمع نہیں کرنا ہے، بلکہ جو جمع کر لے اس پہ خوش اس کو ڈنڈے لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اب یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں دوہرا مال صرف کرتا ہے، دگنا مال صرف کرتا ہے، دو چیزیں اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دعی من ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کل قیامت کے دن اسے بلائیں گے کہ تم میرے اندر سے داخل ہو جا۔ کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں دینا، 2 روپے اللہ کی راہ میں دے، 2 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے، 2 درہم اللہ کی راہ میں دے، 2 غلام اللہ کی راہ میں دے، 200، 2000، 2 لاکھ، 2 کروڑ، 2 کنایا یہ ہے کہ ایک سے زائد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 رہے وہ اس کو سارے جنت کے دروازے بلائیں، جو 3 دے تو پھر نام بلائے، یہ مطلب کنایا ہے ایک سے زائد، جو ایک سے زائد اللہ کی راہ میں مال صرف کرے گا، دعی من ابواب الجنہ، کل قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ اسے بلائے گا کہ تو میرے اندر سے داخل ہو۔ اور آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں بھائی؟ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ سنا ہوا، قرآن کے اندر کھڑا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، دعی من ابواب الصلاۃ، اسے ابواب صلاۃ بلائے گا کہ تو میرے اندر سے گزر، اندر لوگ کھڑے ہوں گے وہ بلائیں گے۔ اور جو جہاد کرنے والا ہوگا، دعی من باب الجہاد، باب الجہاد سے اسے بلایا جائے گا تو ہمارے اندر سے گزر۔ اور جو اللہ کے راہ میں مال صرف کرنے والا ہوگا، دعی من ابواب صدقہ، اسے ابواب صدقہ سے بلایا جائے گا تو یہاں سے گزر۔ اور جو دنیا میں روزہ رکھنے والا ہوگا، دعی من ابواب الریان، اسے باب ریان سے بلایا جائے گا تو یہاں سے گزر۔ اور ریان کا معنی ہے سیراب کرنا، رجا دینا اپنی زبان میں، تو اس کا نام ریان اس لیے رکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جو روزے دار باب الریان کے پاس پہنچیں گے، وہاں پہ کچھ فرشتوں کے اللہ نے ڈپٹی لگا رکھی ہے کہ یہاں پہ شرابن طہورا رکھو، جو بندہ اس دروازے سے روزے دار گزرے گا اس کو پہلے شرابن طہورا پلانی ہے، پھر یہاں سے گزارنا۔ کیوں؟ وہ دنیا میں میری رضا کے لیے پیاسا رہا ہے، اب جنت میں جانے سے پہلے اس کی پیاس کو بجھا کر میں آگے بھیجوں گا۔ تو میری رضا کے لیے پیاسا رہا ہے نا، اب جنت میں جانے سے پہلے میں اسے سیر کر کے بھیجوں گا۔ جنت کی شراب جنت کے دروازے پہ استقبال پہ طور پہ پہلے پلائی جائے گی، وہ جنت کے دروازے سے بعد میں داخل ہوگا۔ اس طرح جنت کا ایک دروازے کا نام ہے باب الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے والے یعنی جو اپنی زندگی کا پورا معمول بنانے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے، جب سے شروع کیے پھر چھوڑی نہیں ہے، جو پہلی زندگی گزر گئی سو گزر گئی ہے۔ چاشت کی نماز
اشراق کی نماز جو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، کل قیامت کے دن باب الضحیٰ کی طرف سے انہیں بلایا جائے گا، آ جا تو ہمارے اندر سے گزر جا۔ اور ایک دروازے کا نام ہے باب التوبہ۔ ویسے تو انسان سارے انبیاء کے علاوہ سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کسی نہ کسی درجے کے اندر، کوئی بھی کوئی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے۔ لیکن گناہ کر لینے کے بعد جو بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی پاک کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطائیں کرنے والی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، خطائیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور اکڑے پھرتے ہیں، بلکہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ذکر کر کے تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بجائے رب سے معافی مانگنے کے الٹا لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں اور اسے اپنا کمال سمجھ رہے ہیں۔ جو کمال سمجھ رہے ہیں اس نے معافی مانگنی ہے؟ کہاں مانگنی ہے؟ جو رب سے معافی مانگ لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور ان توبہ کرنے والوں کے لیے علیحدہ جنت کا اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگنے والے تھے نا، دل سے ان کو جنت کے اس دروازے سے گزارو۔ یہ جو روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ روایت سنی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، مسئلہ تو یہ ہے جنت میں داخل ہونا مقصد ہے، چاہے باب الصلاح سے گزر جائیں، باب الجہاد سے گزر جائیں، باب الصدقہ سے گزر جائیں، باب الریان سے گزر جائیں، باب التوبہ سے گزر جائیں، یا باب الضحیٰ سے گزر جائیں، یا جس دروازے سے بھی گزر جائیں، مقصد تو حل ہو جائے گا، جنت بھی ملنی ہے، مل جائے گی۔ اور مسجد کے اندر آنا ہو، جس دروازے مرضی آ جائیں، مسجد ہی آگے۔ تو آگے مسئلہ پوچھنے کی ویسے ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے ایک مسئلہ اور پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کل قیامت کے دن جس کو جنت کے سارے دروازے بلائیں؟ باب الصلاۃ کہے یہ بندہ میرے اندر سے گزرے، باب الجہاد کرے یہ بندہ میرے اندر سے گزرے، باب الصدقہ کہے یہ بندہ میرے اندر سے گزرے، اور باب الریان کہے یہ بندہ میرے اندر سے گزرے، باب الضحیٰ کہے یہ بندہ میرے اندر سے گزرے، اور باب التوبہ کہے یہ بندہ میرے اندر سے گزرے، دعی من ابواب الجنہ، ہے کوئی ایسا آدمی آپ کی امت میں جسے جنت کے سارے دروازے بلائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے ایک بندہ، اور مجھے امید ہے میری امت میں ابو بکر وہ تو ہوگا جسے جنت کے سارے دروازے بلائیں گے۔ یہ ابو بکر کو سارے دروازے کیوں بلائیں گے؟ کیوں بھائی؟ وہ بھی انسان ہی تھے نا، نبی تو نہیں ہے۔ نبوت سے نیچے درجہ ان کا صدیق، اس سے نیچے شہید، اس سے نیچے صالحین۔ ابو بکر کو یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ بتائیں، ایک دن نبی علیہ السلام نے امتحان لیا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کا امتحان لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن پوچھا ہے، صحابہ کا مجمع تھا، ایسی بہت سارے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ آج تم میں سے کون سا وہ بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ اگر اسی طرح میں آپ سے پوچھ لوں، مجھے تو نہیں پتہ نا آپ میں سے کسی کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بعض آدمی کی ترتیب ہوتی ہے، وہ مانا کوئی نہ کوئی دن روزے رکھتے چلے آتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے گرمیوں کا روزہ زیادہ پسند ہے۔ گرمیوں کا روزہ کیا ہے؟ جس طرح ہمیں سردیوں کے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور وہ تکلیف برداشت کرنے والے تھے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا میرے یارو بتاؤ آج تم میں سے کون سا وہ بندہ ہے جو روزہ رکھ کے آیا ہے؟ سب خاموش ہیں۔ ایک ابو بکر کھڑا ہوتا ہے
اور ابو بکر کہتے ہیں آنا یا رسول اللہ میں نے آج صبح روزہ رکھا ہے، میں نے آج صبح روزہ رکھا ہے۔ تو سارے صحابہ میں صرف نام ابو بکر کا آیا ہے ایک۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کوئی تم میں آج جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے یا جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ اس سارے مجمع میں ہے کوئی آج جس نے جنازہ پڑھا ہو یا جنازے کے ساتھ چل کر قبرستان تک گیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ پھر ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آنا میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا ہے کوئی تم میں سے ایسا آدمی جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، تیمارداری کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ سارے صحابہ پہ سناٹا ہے، کوئی نہیں بولا ہے۔ ابو بکر نے ادھر ادھر دیکھا ہے شاید کوئی اور بول پڑے، مجھے نہ بولنا پڑے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آنا میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا ہے، بتاؤ آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ادھر ادھر آپ نے دیکھا، ابو بکر نے بھی دیکھا ہے کہ شاید کسی اور کا بھی نمبر لگ جائے، مجھے نہ بولنا پڑے، لیکن کوئی نہیں اٹھا ہے۔ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، کہتے آنا یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ ابو بکر کو 8 دروازے کیوں بلائیں گے؟ آ گئی سمجھ؟ ابو بکر کو 8 دروازے کیوں بلائیں گے؟ اس وجہ سے کہ ابو بکر نے ہر محاذ پہ اول نمبر لیا ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تب، مریضوں کی عیادت کرنی ہے تب، جنازہ پڑھنا ہے تب، روزہ رکھنا ہے تب، یا کوئی بھی معاملہ ہے جس معاملے کے اندر باقی امت پیچھے ہے، ان سب معاملے میں ابو بکر سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا، یہ جو 4 سوال آپ نے کیے ہیں نا، ان 4 سوالوں کے بعد آپ نے فرمایا ہاں یہ 4 وصف، یہ 4 صفتیں، یہ 4 اوصاف جس بندے کے اندر ہوں گے میں محمد اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ وہ یقیناً کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جنت کے 8 دروازوں سے اپنی طرف بلائیں گے۔ یہ ابو بکر کا کمال ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ، اللہ کی اس آیت پہ، اللہ کے اس قول پہ اس نے عمل کیا، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ یہ جو ابو بکر نے کہا آنا 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 4 مرتبہ، یہ اگر آنا ثواب کی غرض سے ہونا تو یہ اچھا ہے، یہ اگر کسی کو ترغیب دینے کی غرض سے ہو پھر اچھا ہے، لیکن اگر یہی انا تکبر کی نیت سے آ گیا تو پھر بیڑا غرق ہو گیا۔ پتہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو آدم کا، باقی سب سجدہ ریز ہو گئے، اور ایک ابلیس اکڑ گیا، ابا انکار کیا ہے، واستکبر اور تکبر کیا ہے۔ اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجدا، تجھے کس نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کہتا ہے آنا، آیا نا آنا، آنا خیر منہ، میں آدم سے چونکہ بہتر ہوں اس لیے آدم کے سامنے میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جو آنا تھی نا ابلیس کی، یہ تکبر کی نیت سے تھی۔ جو تکبر آ جائے تو پھر آنا کہنا جائز نہیں، جو ثواب کی نیت ہو جیسے ابو بکر نے بولا ہے وہاں پہ آنا بولنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں کھجور کے برابر، صرف کھجور کے برابر، ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا ہے لیکن حلال کی کمائی سے، یہ شرط ہے،
بخاری میں ہے، جو بندہ ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا ہے لیکن حلال کی کمائی سے، اور آگے نبی پاک نے فرمایا اللہ قبول بھی تو حلال کی کمائی کرتا ہے، حرام کی کمائی کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جو بندہ دل سے ہو کر ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کے راہ میں مال صرف کرتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ قبول کر لیا ہے، بلکہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو ایسے پالتے ہیں جس طرح تم اپنے بچڑوں کو پالتے ہو، بچھیروں کو پالتے ہو، جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو، جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ تم اپنے بچھیروں کو پالتے ہو، وہ پلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، 2 3 4 6 8 مہینے کا ہوتا ہے، پھر تمہیں بھلا لگتا ہے کہ بڑھ گیا ہے، یہ ہمیں کمائی دے گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے صدقے کے مال کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے محدثین نے 2 مفہوم لکھے ہیں، یا تو واقعی وہ مال ہی احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہے دی تو اس نے ایک کھجور ہے لیکن اللہ نے احد پہاڑ کے برابر ثواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات واقعی بڑی سخی ہے، کاش کہ ہم بھی قدر اپنے دل کو سخی کر دیں۔ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا یہ ایک سخاوت کی وصف ہے جو اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ نے خود اس کی ترغیب دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی ترغیب دی ہے، اور یہ وصف محمود ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اس کے برعکس بخل یہ وصف مذموم ہے جو نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے نہ خود اللہ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔